الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اور تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو دعائیں مانگتے ہیں کہ پروردگار ہم کو اس شہر سے جس کے بسنے والے ظالم ہیں نکال کر کہیں اور لے جا، اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا، اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار مقرر فرما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ آیہ کریمہ جو اس وقت تلاوت کی ہے، ترجمہ بھی پیش کیا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 75 ہے. قرآن کریم میں اس طرح کی آیات ملتے جلتے مضامین والی سورہ بقرہ میں بھی ہیں، سورہ آل عمران میں بھی ہیں، سورہ نساء میں بھی ہیں، سورہ انفال تو تقریباً اسی طرح کے مضامین پر مشتمل ہے، سورہ توبہ میں بھی ہیں، 70ویں پارے میں سورہ حج میں بھی ہیں، اور 26ویں پارے میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا دوسرا نام سورۃ القتال ہے، وہ بھی اس طرح کے مضامین پر مشتمل ہے. آپ جانتے ہیں کہ
عالم اسلام اس وقت تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہا ہے۔ یہ جو جملہ میں نے استعمال کیا عالم اسلام، یہ بھی معروف معنوں میں سمجھانے کے لیے استعمال کیا، ورنہ معاملہ کچھ اور ہے۔ یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ مسلمان دنیا کے بیشتر ملکوں کے اندر موجود ہیں، لیکن مسلمان حکومت کہیں بھی نہیں ہے۔ دنیا کفر کے منظور نظر اور ان کی مفادات کی تکمیل کی خاطر کچھ مہرے ان ملکوں میں بھی بٹھا دیے جاتے ہیں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، لیکن وہ صرف دو کاموں میں مشغول رہتے ہیں۔ ایک تو اغیار کی خوشنودی اور ان کے مقاصد کی تکمیل اور اپنے اقتدار کو استحکام اور دوام دینے کی جد و جہد اور کوشش۔ نتیجتاً ماضی میں بھی اور حال میں بھی اور مستقبل کا حال تو پروردگار عالم کو معلوم ہے، دنیا کے بیشتر خطوں میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے اور توڑے جا رہے۔ اور یہ آیت کریمہ سورہ نساء کی آیت نمبر 75، اس کا مصداق اگر آج سے 1500 سال پہلے مسلمان تھے تو آج ٹھیک ٹھیک اس کا مصداق شام کے مسلمان بھی ہیں، برما کے بھی ہیں، فلسطین کے مسلمان بھی ہیں، اور شاید کشمیر کے بھی۔ لیکن مصداق اول اس کے دنیا کے دو ملکوں میں شام اور برما ہے۔ جس طرح ہمارا مقتدر طبقہ خاموش تماشائی ہے، اس سے کہیں زیادہ بدترین مخلوق، اس سے زیادہ مذمت کے میرے پاس الفاظ نہیں، کہ وہ ضمیر فروش، ایمان فروش اور قلم فروش، جنہیں عرف کے اندر صحافی کہا جاتا ہے، جو جدید اصطلاح میں میڈیا کہا جاتا ہے، ان سے بدتر مخلوق شاید دنیا میں کوئی ہو، کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ ان مظلوم مسلمانوں کے حق کے اندر ایک سطر بھی لکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ باطل قوتوں نے سب سے پہلے اس لائن کو اپنے حق میں کرنا ہوتا ہے جہاں سے خطرہ ہوتا ہے کہ ادھر سے ہمارے خلاف کوئی تحریک نہ چلے۔ اور موجودہ زمانے میں صحافت یا میڈیا ایک ایسی مؤثر طاقت ہے کہ رائے عامہ کو بدلنے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، لیکن ان کو پہلے سے انہوں نے ان کا منہ بند کر دیا ہے، اور ہم نے اپنی شعوری زندگی میں
30-40 سالہ دور میں ایک ایک پل، ایک ایک دن ہم نے اس چیز کا مشاہدہ کیا کہ یہ سب لوگ خریدے گئے ہیں۔ آج اگر تحریری طور پر کسی درجے میں ایک بالکل نحیف و نزار آواز ہے تو وہ دینی جرائد و رسائل ہیں جو مدارس دینیہ سے نکلتے ہیں۔ ان کے مدیران اس پر اگر کچھ لکھتے ہیں تو وہ نقار خانے میں طوطی کی آواز ہے، لیکن اخبارات جو لاکھوں کی تعداد کے اندر روزانہ چھپتے ہیں اور ہر زبان میں چھپتے ہیں، اور پھر جس کا نام میڈیا، الیکٹرانک میڈیا ہے، ابلیس جس کا نام ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے، لیکن جو اس کی ذات بیان کی گئی ہے ہم نے دیکھا نہیں تھا۔ البتہ اس کی صفات کے حامل لوگ اگر آپ نے دیکھنے ہوں تو آپ اس پرنٹ میڈیا کو، الیکٹرانک میڈیا کو دیکھ لیں۔ اور پھر سیاست کے نام پر ایک بدنما دھبا اور داغ کہ بیانی کا ایک فارم جس کو آپ پارلیمنٹ کہتے ہیں، وہاں بھی ہر شخص شخصی مفادات سمیٹنے کی خاطر اگر لب کشائی بھی کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں میرا مفاد کتنا ہے۔ ملک کے اندر یا ملک سے باہر دنیا کے اندر بسنے والے مظلوم مسلمانوں کے لیے نہ کسی کا دل دھڑکتا ہے، نہ کسی کی زبان کھلتی ہے۔ حتیٰ کہ پاکستانی فوج کا سربراہ جو حال ہی میں ریٹائر ہوا، اخبارات کے ذریعے سے یہ خبریں آپ نے بھی سنی ہوں گی، یا ہو سکتا ہے آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں، کہ مسلم دنیا کی ایک مشترکہ فوج کی کمان ان کے ہاتھ میں دی گئی۔ یہ بات کہاں تک سچ ہے ہمیں معلوم نہیں، اخبارات کی خبر سے اس بات پر بھی ابھی تو بات پوری تصدیق نہیں ہوئی، اس بات پر اس ملک کے اندر وہ نام نہاد میڈیا اور پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے اغیار کے ایجنٹ کس قدر واویلا کر رہے ہیں۔ اور کسی بھی حساس طبیعت رکھنے والا اور باشعور انسان جس کو اللہ نے شعور بخشا ہے، اس کی عقل سلامت ہے اور ایمان بھی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگ کیوں بول رہے ہیں۔ اور ہماری بدقسمتی، اس ملک کی بدقسمتی، کلمے کے نام پر لاکھوں مسلمانوں نے جو قربانیاں دی تھیں اور املاک اور جائیداد کو تباہ کیا تھا، انہیں کیا معلوم تھا کہ آنے والے زمانے دور میں جس ملک کو قائم کرنے کے لیے ہم یہ ساری قربانیاں دے رہے ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں ملے گا، لیکن اس میں ابلیس کی اولاد پھر اقتدار کے منصب پر براجمان ہو جائے گی۔ چنانچہ آگے پیچھے آپ دیکھتے چلے آئے، اس کا پچھلا دور کیسا تھا، اس سے پچھلا دور کیسا تھا، اس سے پچھلا دور کیسا تھا۔ یہ بھی کبھی کسی نے سوچا تھا کہ کلمے کے نام پر بنائے گئے ملک کے اندر مسجدوں کے لاؤڈ سپیکر اس لیے اتارے جائیں گے کہ اس میں اذان کی آواز بلند نہ ہو؟ لیکن میرے دوستو، مجھے معاف کریں، یہی لوگ آپ کے پاس آئیں گے، آپ ان کے ہاتھ میں ووٹ استعمال کریں گے، انہی کو آپ نجات دہندہ سمجھتے ہیں۔
اور کسی ایسی تنظیم کا کہ جس کے بارے میں ماضی میں آپ پوری طرح مشاہدہ کر چکے ہیں کہ وہ خالصتاً اسلام کے ساتھ ہی وابستہ ہیں، وہ اغیار کی ایجنٹی نہیں کرتے، ان کے حق میں آپ نے ووٹ نہیں استعمال کرنا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی کی سوچ یہ بنی ہوئی ہے کہ میں نے غلط کام کرنے ہیں تو تھانے میں چھڑانے کے لیے پھر اسی قسم کے لوگ جائیں گے۔ دینی مزاج رکھنے والا آدمی وہ کبھی بھی کسی غلط بات کی حمایت نہیں کرے گا، اس کا نتیجہ پھر سامنے ہے اور ہو کر رہے گا۔ کما تکونون کذالک یعمر علیکم، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جیسے تم ہوگے ویسے تم پر لوگ مسلط کیے جائیں گے۔ اگر ہم میں سے اس ملک کا بسنے والا یا دنیا بھر میں ایک ایک مسلمان اللہ سے خیر چاہے، بھلائی چاہے، تو رب کائنات سے زیادہ رحیم کوئی بھی نہیں ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے راز جاننے والا ہے۔ اگر کوئی خیر چاہنے والا ہوگا اللہ اس کو ضرور خیر دیں گے، لیکن من حیث القوم ہماری سوچ بھی خیر والی نہیں، ہمارا عمل بھی خیر والا نہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں اپنے حوالے کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے تم ہو ویسے تمہارے آقا ہوں گے۔ کبھی سوچا تھا کسی نے اس ملک کے اندر اقتدار کے منصب پر رہنے والے یا اس کی خواب دیکھنے والے ہندوؤں کے مجلسوں میں جا کر دیوالی میں شریک ہوں گے اور رنگ پھینکیں گے اپنے اوپر، اور ایک بڑا بااثر آدمی کہے گا مجھ پر بھی رنگ پھینکا، میں خوش ہوتا ہوں اس پر۔ فقہاء اسلام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ غیر مسلموں کے کسی جو ان کا مذہبی تہوار ہے اس کے اندر ایک مسلمان ایک انڈا بھی بطور گفٹ اس کو دے گا مبارکباد کے طور پر، تو ایسا ہی جیسے کہ اس نے ایک خنزیر کو ذبح کر کے کھایا ہے۔ اب تو قرآن کو چھوڑ بیٹھے ہیں، قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جہاں فحاشی کی اور اوریانی کی مجالس اور محافل سرکاری سرپرستی میں چلتی ہوں، جہاں سودی نظام جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے وہ عین قانون کی روشنی میں جاری اور ساری ہو، پھر خدا کی رحمتیں وہاں نہیں آیا کرتی۔ کتنے ہی اللہ کے عذاب کے کوڑے برس چکے ہیں، آدھا ملک گنوا چکے ہیں ہم، اور جو باقی کی حالت ہے وہ آپ حضرات کے علم میں ہے۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اللہ اس قرآن میں سب کچھ بتا چکا ہے۔ تم میرے حکم سے منہ موڑ لو گے، یستبدل قوما غیرکم، تمہیں ہٹا کر کسی اور کو اللہ کھڑا کر دیں گے۔ من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، تم اللہ کے دین سے مرتد ہو جاؤ گے، پھر جاؤ گے، بگڑ جاؤ گے۔ نام کا مسلمان، کسی چیز کے اوپر نام لکھ لینے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ کسی بوتل کے اندر پیشاب بھرنے کے بعد باہر اس پہ حرق گلاب لکھ دیا جائے، وہ جو باہر کا لیبل ہے اندر کی حقیقت کو نہیں بدل سکتا، جب بھی وہ نکالا جائے گا پیشاب ہی نکلے گا۔
ہم نے جو لیبل مسلمانی کا لگا رکھا ہے، اندر کس قدر اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بغاوت ہمارے اندر موجود ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے۔ قرآن کے آئینے کے اندر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، قرآن کے کس کس فیصلے کے مطابق ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی گزر رہی ہے، گھریلو زندگی، ہماری کاروباری زندگی، ہماری دفتری زندگی، ہماری عدالتی زندگی، ہماری حکومتی زندگی کس انداز سے گزر رہی ہے۔ قرآن آج جتنا مظلوم ہے، خاص طور پر پاکستان کے اندر، اتنا نہ اس سے پہلے کبھی ہوا ہوگا، نہ روئے زمین میں کہیں اور ہوگا۔ کل ہمارے گھر میں ایک خاتون آئی جو وقتاً فوقتاً آتی رہتی ہیں، اس نے اپنی کسی عزیزہ کے بارے میں بتایا، اس کا نکاح کسی شخص کے ساتھ ہو گیا جو دنیوی لحاظ سے ذرا کمزور شمار ہوتا تھا، جس کو آپ کے پنجابی زبان کے اندر کہا جاتا ہے کہ یہ کمی ہے۔ یہ بھی معیار ہمارے قائم کیے ہوئے ہیں نا، کہ دنیوی لحاظ سے جو جاگیردار ہے، پیسے والا ہے، وہ بڑا آدمی ہے، جو محنت مزدوری کرنے والا ہے، دوسروں خدمتگار ہے، وہ کمی لوگ ہیں۔ کمی کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی، اس کے خاندان والوں نے، اس کی بہنوں نے اس قدر اس کی شدید مخالفت کی، اپنے اس بہن کو جس کی کمی کے ساتھ شادی ہوئی تھی اس کو واپس لے آئے، اور وہ آدمی جو کمی تھا وہ اس ڈر کی بنا پر کہیں مجھے جسمانی نقصان نہ پہنچے، وہ بھاگ گیا، کہیں غائب ہو گیا۔ اب اس کے نکاح کے جو فارم ہیں ان کو پھاڑ دیا ان خواتین نے، اور کہنے لگے کہ ہم اس کی دوسری جگہ شادی کرتی ہیں، کیونکہ کاغذ ہم نے پھاڑ دیے ہیں، کیا ثبوت ہے اس کی شادی کا؟ ہم تو چونکہ اس مسجد کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں میرے دوستوں، تو ہمارے ساتھ آئے دن طرح طرح کے مسائل آتے ہیں۔ اللہ کی قسم دماغ پھٹنے لگتا بعض اوقات، یا اللہ اس دھرتی پر اس قسم کے لوگ بھی اور مسلمان ہی کہلاتے ہیں۔ یعنی ان کے نزدیک نکاح اس کاغذ کے پرزے کا نام ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حقیقت بھی نہیں۔ یہ مسلمان کہلانے والا ہے، کافر نہیں کہلانے والا۔ اس طرح کچھ عرصہ پہلے یہاں قرب جوار کے اندر ایک فیملی آباد تھی، اس کے خاتون کے شوہر نے اس کو طلاق دی، تین طلاقیں دے دی۔ قریب چونکہ میں تھا اور شناسائی بھی تھی ان کو، اور انہیں یہ امید تھی کہ یہاں سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں نے ساری صورتحال پوچھی، گھر کے افراد نے یہ شہادت دی کہ ہمارے سامنے اپنے کانوں سنا کہ تین طلاقیں دی ہیں۔ میں نے کہا جی اس کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں سے وہ مایوس لوٹے، کہتے ہم تو بڑی امیدیں لے کر آئے تھے۔ میں نے کہا شاید آپ کو غلط فہمی ہو گئی، میں خدا کے قانون کو نہیں بدل سکتا۔ دنیوی لحاظ سے اگر مجھ سے کوئی ہو سکتا آپ کے ساتھ میں ضرور تعاون کرتا، لیکن اللہ دین کے اندر رد و بدل نہیں کر سکتا، کسی کو کوئی حق نہیں۔ قرآن میں موجود ہے ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی وقال الذین لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ۔ کچھ لوگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگا یہ قرآن جو اس کے اندر ساری باتیں ہمارے مزاج کے خلاف ہیں، ہمارے عقائد کے خلاف ہیں، اس قرآن کو چھوڑ کر کوئی دوسرا قرآن لاؤ، یا کم از کم او بدلو، اس میں کچھ ترمیم کرو۔ اللہ نے اعلان کروایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، مجھے حق نہیں پہنچتا، مجھے کوئی اجازت نہیں کہ اپنی طرف سے قرآن کریم کے اندر کسی قسم تبدیلی اور ترمیم کر سکوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں خدا کا پیغمبر ہو کر بھی اللہ تعالیٰ کی وحی کا پابند ہوں، جو اللہ کے فیصلے آئیں گے اس کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ تو دنیا کے کسی مولوی کسی پیر کی کیا حیثیت ہے کہ اللہ کے فیصلوں کو بدل سکے؟ وہ یہاں سے مایوس گئے، بعد میں پتہ چلا کسی ایسے بد نصیب کے پاس، بدبخت کے پاس گئے جو معروف معنی مذہبی یا مولوی کہلاتا تھا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، دیگ پکاؤ
مجھے بھی کھلاؤ اور تقسیم کر دو، بیوی حلال ہے۔ وہ لوگ یہاں سے اب چلے گئے ہیں، لیکن وہ ایک منفی اثر جو میرے دماغ میں آج تک موجود ہے۔ یہ ایسی ان گنت مثالیں ہیں میرے دوستو۔ ہمارا قرآن کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ کیا تعلق ہے، اسلام سے کیا تعلق ہے؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں، اور یہ ایک تل حقیقت ہے، کسی بھی مارکیٹ میں بازار کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک چلے جائیں اور ایک ایک دکان کے مالک سے بھی اور اس کے ملازم سے بھی تھوڑی سی تحقیق کر لی جائے اسلامی عقائد کے بارے میں، مسائل تو دور کی بات ہے، وہ تو ان گنت مسائل ہیں، صرف اسلام کا جو بنیادی عقیدے ہیں جس کی وجہ سے انسان مسلمان کہلاتا ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے تو شاید میں حلف تو نہیں اٹھاتا، لیکن آگے سے مایوسی ہوگی۔ صرف اللہ کی ذات کو ماننے کا نام اسلام نہیں۔ اللہ کی ذات کو ہندو مانتا ہے، سکھ مانتا ہے، عیسائی مانتا ہے، یہودی مانتا ہے، بدھ مت والے مانتے ہیں۔ اللہ کی ذات کا قائل ہونا یہ تو ابو جہل بھی مانتا تھا۔ قرآن کریم میں موجود ہے، اللہم ان کان ھذا الحق من عندک، یوں کہتے ہیں اللہ بیت اللہ کا طواف کرتا تھا ایسا ہی جیسے میں اور آپ طواف کرتے ہیں، اور طواف کرتے ہوئے یوں کہتا لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، تیرے دربار میں حاضر ہوں، اور یہ بھی کہتا تھا لا شریک لک، تیرا کوئی شریک بھی نہیں، میں حاضر ہوں۔ لیکن اس کے بعد ایک جملہ غلط کہتا تھا جس کی وجہ سے اس کا راستہ صحابہ کے راستے سے الگ ہو گیا، ہمارے راستے سے الگ ہو گیا، مسلمانوں کے راستے سے الگ ہو گیا۔ وہ کہتے الا شریکا ہوا لک تملکہ ما ملک، یا اللہ کچھ لوگ ایسے ہیں تیرے بندے ہیں جن کو کچھ خدائی کے اختیارات تو نے دے رکھے ہیں، نفع اور نقصان کے، عزت ذلت کے اختیارات دے رکھے ہیں، وہی 360 جو بیت اللہ کے اندر تھے، جو عام معنی میں بت کہلاتے تھے وہ انسانوں کی مورتیاں بنا کر رکھی ہوئی تھیں، پوچھتے انسانوں کو تھے، ان میں لات بھی تھا، منات بھی تھا، اصاف بھی، عزا بھی، نائلہ بھی۔ یہ لات ایک بہت بڑا نیک انسان تھا، ہماری کتاب میں آتا کانا یلت السبیل، اس قدر فیاض آدمی تھا کہ حج اور عمرہ کے لیے آنے والے، بیت اللہ کے طواف کے لیے آنے والے لوگوں کو ان کی ضیافت کرتا، مہمانی کرتا، گرمی کے موسم کے اندر ستو گھول گھول پلایا کرتا تھا۔ اور اس کی اس نیکی اور اس کی پارسائی کے سبب سے اس کی موت کے بعد لوگوں نے اس کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے اس کا بت بنا لیا۔ عزا ایک عورت تھی، ایک دیوی تھی، نائلہ ایک دیوی تھی، اصاف ایک مرد تھا، ان سب کے بت تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا بت تھا، اسماعیل علیہ السلام کا بت تھا، انبیاء کے بت تھے۔ انبیاء کسی پتھر کا نام تو نہیں، خدا کے پیغمبر تھے، پوچھتے تھے ان کو، اور یہی ابو جہل کا جرم تھا۔ الا شریکا ہوا لک تملکہ ما ملک، یا اللہ وہ اس کو میں تیرا شریک سمجھتا ہوں جو تیرا ہی بندہ ہے، تو اس کا مالک ہے اور اس کی ملکیت کا بھی مالک ہے، سپریم قوت تیری ہے، تیری حکومت کے اندر ماتحت کے طور پر وہ کام کرتے ہیں، تو نے اس کو اختیارات دے رکھے ہیں۔ یہ تھا ابو جہل کا شرک۔ وہ اللہ کا منکر نہیں تھا، مشرک تھا، منکر نہیں۔ اللہ کی ذات و صفات یا خصوصیات میں کسی اور کو شریک کرتا تھا۔ تو آج ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں سے کہتے ہیں جو خدا کو مانتا ہے، تو خدا کو کون نہیں مانتا؟ خدا کو اس طرح مانا جائے جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ماننے کا فرمایا ہے۔ وہ کتنے مسلمان ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ نے اللہ کو ماننے کا کیا فرمایا ہے؟ اور اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں تو کس طرح مانتے ہیں؟ کیسے ماننا چاہیے پیغمبر کو؟ اور اللہ اور رسول میں فرق کیا ہے؟ ان کے ماننے کے حدود اور قیود کیا ہیں؟ پھر ہم صحابہ کو مانتے ہیں تو نبی اور صحابہ میں فرق کیا ہے؟ اور پھر ہم بزرگان دین کو مانتے ہیں، ان میں اور ان نبیوں میں فرق کیا ہے؟ یہ کتنے مسلمان ہیں جو ان فرقوں کو سمجھتے ہیں؟
ایک رسمی قسم کی مسلمانی ہے ہماری. ہمارے ماں باپ مسلمان کہلاتے تو ان گھر میں پیدا ہو گئے بس. پہلے تو نام بھی مسلمانوں جیسے رکھتے تھے, اب تو نام بھی بدل گئے. ایسے جو نہ زمین میں ہے نہ آسمان میں. البتہ فلموں میں اور ڈراموں کے اندر وہ نام ہوتے ہیں. فیصلے چونکہ خواتین نے کرنے ہوتے ہیں, مرد تو ایک مظلوم باہر تو وہ ظالم مخلوق ہے, اندر گھر کے اندر مظلوم ہوتے ہیں. ہمارا ایک ساتھی ہے, میں نام نہیں لیتا, اس کے گھر میں کسی بچے کی شادی ہوئی, لیکن چونکہ میرا ساتھی ہے میں مجھے کہنا ضروری ہے, میں نے اس موقع پر بتا دیا تھا, لیکن آپ حضرات کو نہیں نام لو کہ میری مقصد تذلیل نہیں ہے. میں نے کہا یہ کیا ہوا, آپ مسجد سے ادا کرو, فقہ میں سے ہیں, اور آپ کے گھر میں یہ ہوا, یعنی کیا کریں, بچے نہیں مانتے. یہ ایک عام سی بیماری ہے میرے دوستو, ہم اتنے کمزور ہیں. برادری کے ہاتھوں, بیویوں کے سامنے, بچوں کے سامنے, بہن بھائیوں کے سامنے, رشتہ دار اور خاندانوں کے سامنے وہ ساری کے ساری اللہ کی بغاوت والے سارے کام ہوتے ہیں, اور پھر تماشائی بنے ہوتے ہیں. ایک اور ساتھی, اس کی بچی کا نکاح تھا, دعوت دی, یہاں کے جتنے میرے ساتھی گئے, سب سے پہلے پہنچنے والے ہم تھے اس شادی حال میں. ہم اپنے طور پر سمجھے کہ شاید ہمیں تاخیر ہوگی, سب سے پہلے پہنچنے والے ہم تھے. اور بعد میں جب وہ آئے تو میرے مزاج سے واقف تھے, انہوں نے کہا جی بس میں ہار گیا ہوں. انہوں نے کہا میں ہار گیا ہوں. جن کا آپ پر کوئی گلہ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جرأت ایسی دے. ایک مسلمان بڑا غیرت مند ہی ہوتا ہے, جرأت والا ہوتا ہے. ایمان کا تقاضا ہی ہے میرے دوستوں. اگر ایمان ہے تو ایمان کبھی کمزور نہیں ہوتا. یہ یاد رکھیں, ایمان کمزور نہیں, ایمان والا بھی کمزور نہیں. اگر ہے تو جو دشمن کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو جاتا ہے, وہ گھر کے افراد کے سامنے اللہ کا حکم منوانے کے لیے اتنا بزدل ثابت ہو جائے, کیسے ممکن ہو سکتا؟ بیوی گھر کی ملکہ ضرور ہے, لیکن شوہر کے تابع ہے اللہ کے قانون کے اندر. آپ سن چکے ہیں, پچھلے جمعے حدیث سنائی تھی میں نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن. میں اگر کسی اور کو اللہ کے سوا سجدے کی اجازت دیتا یا حکم دیتا تو پھر میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. یعنی شوہر کا اتنا بڑا حق ہے. وہ کیسا شوہر ہے جب بیوی کے سامنے دب گیا, اور خصوصاً ناجائز کام کے اندر. ہماری ایمانی سطح اس قدر کمزور ہو چکی ہے میرے دوستو. تو جب ہماری صورتحال مجموعی طور پر ایسی ہوگی تو پھر ہمارے کما تکونون کذالک یعمر علیکم, ایسے تمہارے حاکم ہوں گے. کیا آپ نے اپنے ملک کے موجودہ حاکموں سے ٹی وی پر آ کر کسی پریس کانفرنس میں یا اخبار کے اندر کوئی ایسا جرأت مندانہ بیان اس ظلم پر جو شام کے اندر ہو رہا ہے, جو برما کے اندر ہو رہا ہے, اس ظلم پر کوئی ایک جاندار اور مؤثر آواز سنی آپ نے؟ آپ کے ملک کے صدر نے یا وزیر اعظم نے یا کسی صوبے کے گورنر یا وزیر اعلیٰ نے ایسی بات کہی ہو, یا کسی وزیر نے بات کہی ہو؟ یہ تو ایک ایک سانس اس انداز سے لیتے ہیں کہ کہیں عالمی طاغوتی قوتیں جو ہیں وہ بھی پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں, کہیں اگلے مرحلے میں, اگلے لمحے کے اندر ہمارا تختہ نہ اڑ دیں. پر یہ حقیقت ہے میرے دوستو, اقتدار والوں کو بھی جان لینا چاہیے کہ جو ایک دن انسان اقتدار سے پر آتا ہے تو اس کو یہ جان چاہیے ایک دن مجھے ہٹنا بھی ہے.
ہر معاملے میں اپنی مثال دینا کوئی اتنی اچھی نہیں ہوتی. کئی دفعہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں سینٹرل ماڈل اسکول لوئر مال پر عربی استاد کے طور پر 18-19 سال میں نے پڑھایا ہے. قبل از وقت پھر میں نے ریٹائرمنٹ لے لی. ہیڈ ماسٹر صاحبان اچھے سوچ کے مالک تھے جو دنیا سے چلے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. جو زندہ ہے اللہ انہیں سلامت رکھے. میرے ساتھ کم از کم سب کا معاملہ اچھا رہا. شیء واحد انسان میں، کیونکہ بہت بڑا اسکول ہے، 10,000 بچے، 200 سے زیادہ استاد. صبح اسمبلی کے اندر اکثر بیشتر مجھ سے بیانات کراتے. تو میں تو جس طرح کی مزاج کا آدمی ہوں آپ جانتے ہی ہیں، یہاں جو گفتگو کرتا ہوں اسی انداز سے گفتگو وہاں ہوتی. تو مجھے بعض ٹیچروں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ سرکاری ملازم ہیں؟ میں نے کہا پتا ہے. کہتے سرکاری ملازم اتنی سخت بات کرے. میں نے ایک جملہ انہیں کہا، میں نے کہا جس دن میں اسکول کا دروازہ سے داخل ہوا تھا نا، تو اسی وقت میں نے داخل ہوتے ہوئے سوچا تھا کہ ایک دن میں نے نکلنا بھی یہاں سے. میں نے اس ملازمت کا اپنے اوپر طاری نہیں کیا، نہ اپنا دین ایمان بنایا. جہاں مجھ سے کوئی کلمہ حق سننے کے لیے کوئی تیار نہیں، مجھے وہاں ملازمت کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں کسی انسان کو رب نہیں سمجھتا. میرا رب وہی ہے جس نے میری ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے مجھے کھلایا پلایا. میرا رب زندہ ہے جو کیڑے مکوڑوں کو کھلا رہا ہے، جن کی کوئی ملازمت نہیں، جو فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کو بھی کھلا رہا ہے، جن کی کوئی ملازمت نہیں، جو سمندروں کی ان گنت مخلوق کو کھلا پلا رہا ہے، جن کی کوئی ملازمت نہیں، کوئی دکان نہیں، کوئی ان کا پلازہ نہیں. تو میں تو پھر بھی انسان ہوں. اپنے شعور کے ساتھ میں اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق بات کرتا ہوں، اس کے خلاف بات نہیں کرتا ہوں. میرا رب مجھے کبھی بھوکوں سے نہیں مارے گا. لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ لوگ اتنے کمزور ہو جاتے اس معاملے میں. اللہ تعالیٰ انسان کے دلوں کے حال کو جانتا ہے. اگر انسان کا ایمان پکا ہے خدا کی ذات پر، خدا کی قسم کسی بھی ادارے کے اندر جا کر کوئی بھی صحیح کام کرنے پر اس پر کوئی قیامت نہیں ٹوٹتی، بالکل قیامت نہیں ٹوٹتی. ایمان جب کمزور ہوتا ہے، جب انسان مخلوق کو اپنا رب سمجھنے لگ جاتا ہے کہ یہ ملازمت ہی میری رزاق ہے، میرا افسر ہی میرا رزاق ہے، تو پھر جیسی اس کو سوچ اللہ اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. اللہ مجبور نہیں کسی کے سامنے. میری گفتگو کا جو اصل مقصد ہے میرے دوستو، وہ یہ ہے، ایک تو یہ کہ ہم مسلمان سارے کے سارے اجتماعی توبہ کی طرف آ جائیں. یہ نہیں کہ دوسروں کے سامنے توبہ توبہ کے چند جملے دوڑا، تنہائیوں میں بیٹھ کر، اکیلے میں بیٹھ کر، اپنے ضمیر میں جھانک کر یہ سوچیں کہ ہم کس قدر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں. اللہ سے معافی مانگیں، اور اللہ معاف کرنے والے ہیں. اس نے جا بجا اپنی کتاب کے اندر اس بات کا اعلان کیا ہے، اپنے غفور اور رحیم ہونے کا، عفو کریم ہونے کا اعلان کیا ہے. معاف کرنے والا ہے، بڑا کریم ہے، بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے. آپ نے سنا ہوگا بخاری میں یہ روایت موجود ہے، پہلے زمانے میں یعنی اسلام کے زمانے سے پہلے کوئی شخص اس نے 99 قتل کیے تھے، لیکن ضمیر کی بے چینی بدستور تھی. اور اپنے دل کے سکون اطمینان کی خاطر ایک دوسرے سے پوچھتا پھرتا
میرے گناہوں کی معافی کوئی شکل ہے؟ تو یہ جتنے بھی اس نے قتل کیے تھے درمیان میں، جس آدمی نے کہا کہ نہیں تیرے جیسے پاپی کو تو کبھی معافی نہیں ملے گی، اس کو بھی قتل کر دیا، تاکہ 99 قتل ہو گئے۔ آخر میں اس کی قسمت نے یاوری کی، کسی سمجھدار انسان کے ساتھ گفتگو کی، کوئی صاحب علم تھا، اس نے کہا کہ میں نے اتنے جرم کیے، میرے گناہوں کی معافی کوئی شکل ہے؟ اس نے کہا بھائی گناہ تو بلا شبہ تم نے بہت زیادہ کیے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اس کی رحمت کا دریا بہت وسیع ہے، تو اللہ سے سچے دل سے معافی مانگے گا تو خدا تمہیں معاف کر دیں گے۔ اس نے کہا پھر مجھے تدبیر بتائیں۔ انہوں نے کہا فلاں بستی میں چلے جائیں، وہاں بستی کے سارے لوگ نیک ہیں، ہوں گے، کاش ایسی بستی آج بھی ہو۔ چلا گیا، دیکھو اللہ کا معاملات دیکھیں، اس کے فیصلے دیکھیں۔ راستے میں چلتے چلتے ملک الموت نے آ کر اس کی روح قبض کر لی، ابھی وہ بستی میں پہنچا نہیں۔ تو ملائکہ عذاب بھی آ کر ملائکہ رحمت بھی، وہ کہیں کہ یہ توبہ کرنے کی طرف جا رہا تھا لہذا ہم اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ ملائکہ عذاب کہنے 99 قتل کیے ہیں، یہ عذاب کا مستحق ہے، جہنم میں لے جائیں گے۔ یہ ساری صورتحال جو رب العالمین نے بعد میں آنے والے انسانوں کی کوئی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ایک صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو ایک انسانی شکل کے اندر بھیجا کہ اس میں ایسا کرتے ہیں کہ دونوں طرف سے زمین جدھر سے آیا ہے جہاں جا رہا ہے اس کا پیمائش کر لی جائے، جدھر فاصلہ کم ہوگا اسی بستی یا اسی حصے میں اس کو شمال کیا جائے گا۔ توبہ والی بستی کا فاصلہ کم ہے تو یہ تائبین میں شمار ہوگا، اور جدھر سے آیا ہے اگر اس طرف فاصلہ کم ہوگا تو یہ مجرموں میں شمار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، اللہ جب معاف کرنا چاہتے ہیں، فارسی کا ایک محاورہ ہے، رحمت حق بہانہ می جویت، اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے، جنہیں بہانوں سے اللہ اپنی مہربانی اس بندے کو دینا چاہتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ سے لے تو صحیح۔ رحمت حق بہانہ می جویت، اللہ کی رحمت قیمتیں نہیں مانگتی۔ اللہ نے اس زمین کا وہ ٹکڑا جدھر وہ جا رہا تھا اس کو حکم دیا کہ ذرا سمٹ جا، تھوڑا ہو جا، اور جدھر سے آ رہا تھا وہ ٹکڑا لمبا ہو گیا، پیمائش کی گئی تو وہ ٹکڑا پھر چنانچہ اس کو اسی طبقے میں شامل کیا، حالانکہ وہاں پہنچا نہیں تھا، لیکن دل سے ارادہ کر کے گیا تھا کہ میں اس بستی میں جا کر خدا سے معافی مانگوں گا۔ اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے۔ ایک تو میری گزارش یہ ہے، یہاں تو تھوڑے سے آدمی نظر آ رہے ہیں، لیکن کیا پتا کہ آپ لوگوں کی سچی توبہ، اللہ سے معافی مانگنا جو ہے، اس کے مبارک اثرات پورے ملک پر پڑ جائیں۔ فیصلے تو اللہ نے کرنے نا جی، ہم فیصلہ کرنے والے تو نہیں، ہم تو اتنا کچھ کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے اختیار میں ہے۔ اجتماعی توبہ، اور اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ پورے عالم اسلام میں، جو عالم اسلام کہلاتا ہے، اور خصوصاً ہمارے پاکستان کے اندر، یا اللہ ہمیں غیرت مند حکمران دے دے، جرأت مند اور غیرت مند، جو غیرت اسلامی سے سرشار ہوں اور دلیر اور بہادر اور جرأت ہوں، یہ سمجھیں کہ موت و حیات کا مالک میرا اللہ ہے اور عزت اور ذلت کا مالک بھی اللہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ تمہاری مدد پر آ جائے گا، تم پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اللہ اگر تمہاری مدد چھوڑ دے گا، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، پھر تمہیں اور کون بچا سکتا ہے۔ کاش کہ اس قرآن پر ایمان ہوتا، کاش کہ انہیں اس بات کا یقین ہوتا کہ ایک دن اقدار پر آتے ہیں اور ایک دن اترنا بھی ہے، سدا نہ زندہ رہنا ہے نہ سدا اقدار پر رہنا ہے۔
لیکن نیک نامی کے ساتھ حکومت کر کے جانے والا جو ہے وہ کبھی نہیں مرتے. اور بدنام انسان دنیا آخرت کی ذلتیں ہیں. دنیا میں بھی ان کو پھٹکاریں پڑتی ہیں اور آخرت میں اللہ کے ہاں جو کچھ ہوگا اس کا تو اندازہ نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالی ہمارے ان حکمرانوں کو توفیق دے, یہ دنیا بھر کے جتنے مسلمان کہلانے والے ان کو توفیق دے, ہمت دے اور جرأت دے کہ ان مظلوموں کے حق میں کوئی آواز اٹھا سکیں. برما کے کچھ مسلمان, کچھ علماء یہاں آئے, وہاں سے ان مظلوموں کی تصویریں لے. اللہ کی قسم, میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب بھی مجھے خیال آتا ہے اس کا تو ایک بے چینی سی کیفیت بن جاتی. یا اللہ, آج کی دنیا میں اتنی زیادہ تعداد میں مسلمان ہیں, اور پھر مسلمانوں میں کچھ ایسی حکومتیں بھی ہیں جو ایٹمی قوت رکھتی ہیں, اور اس کے باوجود ہی مسلمانوں کے ساتھ اس قدر ناروا سلوک دنیا کی کسی بھی مخلوق کے ساتھ نہیں کیا گیا ہوگا. انہوں نے لائنوں میں کھڑے کر کے پہلے قتل کیا, پھر ان کی جسموں کو آگ لگایا گیا. ہزاروں کی تعداد میں جلی ہوئی لاشیں میں نے دیکھی ہیں. پاکستان بہت دور نہیں ہے, اور میں نے نہیں سنا اور نہ آپ نے سنا ہوگا کہ آج تک پاکستانی حکومت نے برما کی حکومت سے سفارتی تعلقات منقطع کیے ہوں. دنیا کی حکومتوں کے دوسرے کے ساتھ سفارتی تعلقات رکھنے کے مقصد ہے کچھ مفادات ہوتے ہیں. اگر یہ ہم نام نہاد مسلمان حکمران اتنا بھی کر لیں, ان ظالم حکمرانوں سے سفارتی تعلقات کو بھی توڑ دیں تو اس کا بھی بڑا اثر ہوگا. اور پاکستان کا فوجی سربراہ اگر یہ دھمکی دے دے کہ ہم نے یہ ایٹم بم یا اتنی عسکری قوت دکھانے کے لیے نہیں, مسلمانوں کے تحفظ کے لیے ہے, خواہ وہ پاکستان کے مسلمان ہوں یا دنیا بھر کے مسلمان, ان کے تحفظ کے لیے یہ ساری قوت حاصل کی ہے. یہ مظالم بند کر دو, ورنہ جو کچھ پھر ہم سے ہو سکا وہ کریں گے. خدا کی قسم, مسلمان کی مدد کے لیے دنیا کا کوئی مسلمان اٹھے تو پھر اس پر اللہ کی مدد نہ آئے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, یہ سورہ محمد کی آیت ہے. سورہ محمد جس کا دوسرا نام قتال ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ قتال لازم ملزوم تھا. 29 غزوات میں پیغمبر نے خود حصہ لیا ہے. آج کوئی بزدل, کوئی ڈرپوک, اسلام کے مزاج سے ناآشنا کوئی حکمران یا کوئی صحافی یا کوئی نام نہاد اور مسلمان اس الزام سے بچنے کے لیے کہ کہیں ہم پر دہشت گردی کا الزام نہ لگ جائے, وہ اس کی غلط تعبیریں کرتا رہے تو کرے. لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اور قتال کر کے دکھایا, اور دنیا میں دین کا غلبہ, جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہوتا تھا, اسلام کا راستہ روکا جاتا تھا, اس کو پھر جہاد و قتال کے ذریعے سے پھر وہ راستے کو صاف کیا گیا. مصر کے گورنر رہے حضرت عقبہ بن نافع فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو 10,000 کے لشکر دے کر افریقہ کے مہم پر روانہ کیا. افریقہ کو فتح کرتے کرتے بحری محیط میں جا کر اپنے گھوڑے پر سوار تھے, گھوڑے کو اس میں اتار کر آسمان کر ہاتھ بلند, یا اللہ جہاں تک تیری زمین مجھے نظر آئی میں تیری راہ میں تیرے دین کے سربلندی کام کرتا رہا, اس کے بعد بھی اگر مجھے راستہ نظر آتا تو وہ ہم ہی میں پہنچتا. اسی پر اقبال نے کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ تھے مسلمان. آج کا کوئی مسلمان حکمران یا مسلمان جرنیل مسلمانوں کی حمایت میں جہاں مظلوم مسلمان ہیں ان کی حمایت کے لیے ایسی دھمکی دے, سوال نہیں پیدا ہوتا کہ وہاں ظلم ستم روا رکھا جا سکے. ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ حکومتیں کس مقصد کے لیے بنتی ہیں, یہ ایٹم بم کس مقصد کے بنتے ہیں جو مظلوم مسلمانوں کے کام نہ آئیں.
مارکہ یرموک میں، ہم آپ اسلامی تاریخ کو جب کھنگالتے ہیں، یرموک جہاں رومیوں کی حکومت تھی، اور اس زمانے کے رومی حکومت اتنی بڑی حکومت شمار ہوتی تھی جیسے آج کا امریکہ ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دنیا کی دو بڑی حکومتیں تھیں، ایک فارس والوں کی، ایک روم والوں کی۔ فارس ایرانی، یہاں مجوسی تھے، آتش پرست تھے، وہ عیسائی تھے۔ کئی لاکھ فوج مسلمانوں کے مقابلے میں تھی، اور ایک مورچہ ایسا تھا، میں آپ کو تاریخ کی ایک بات سنانا چاہتا ہوں، کھنگال لیں آپ، کہ 60,000 رومیوں کے مقابلے میں صرف 60 مسلمان تھے۔ اس دھرتی پر ایسا ہوا ہے، یہ کوئی فلم اور ڈرامہ کی قصے نہیں سنا رہا میں، اس زمین پر ایسا ہوا ہے۔ اور پھر جس وقت مقابلہ ہوا، ان 60,000 کا ان 60 مسلمانوں نے منہ پھیر کر رکھ دیے، ان میں سے 10 مسلمان شہید ہوئے، ان کے 10,000 مارے گئے۔ اس پر کسی عربی کے شاعر نے کہا، غزن 60 وہم 60 الفن، مجاہد 60 تھے اور وہ 60,000 تھے، ما ھذا تولوا مدبرینا، اس کے باوجود مسلمانوں نے جم کر مقابلہ کیا، ان کے منہ پھیر کر رکھ دیا۔ یہ مسلمان ہی تھے میرے، تو جنات نہیں تھے۔ اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنا جس کے میں اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں، انہوں نے دنیا کی کسی اکیڈمی کے اندر جنگ کی فوج کی ٹریننگ نہیں لی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ جہاد کرتے تھے، اور دنیا کی بڑی بڑی ترقی یافتہ حکومتوں جن کی فوجیں جو ہیں تمام تر اسلحے اور اس زمانے کے ساز و سامان سے لیس بھی ہوتی تھی اور تربیت یافتہ ہوتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے غلاموں نے تاریخ پر ایسے نقوش چھوڑے ہیں۔ اور آج یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے، آج بھی رسول اللہ کی غلامی میں کوئی آ جائے میرے دوستو، شرط یہ ہے کہ نبی کی غلامی میں آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اس کے رسول کی بغاوت کرنے والے پر خدا کی مدد نہیں آئے کرتی۔ ہماری زندگی میں سے قرآن نکل چکا ہے، ہمارے کاروبار سے قرآن نکل گیا، ہماری پارلیمنٹ سے قرآن نکل گیا، ہمارے دفتری نظام سے قرآن نکل گیا، ہمارے عدالتی نظام سے قرآن نکلا ہوا ہے۔ پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ انہوں نے قرآن اپنی زندگی میں اتارا تھا، تاریخ پر یہ نقوش چھوڑ دیے کہ 60 مسلمان ہیں ایک طرف، مقابلے میں 60,000 ہیں۔ دور جانے کیا، یہ تو بدر میں کیا ہوا تھا، مسلمانوں کے پاس ڈنڈے بھی نہیں تھے، صرف 8 تلواریں، صرف 8 تلواریں، 313 ہیں، تلواریں صرف 8 ہیں، اور وہ مقابلے میں 1000 ہیں، اور ہر طرح کے ان کے پاس تلواریں بھی ہیں اور نیزے بھی ہیں، بھالے بھی ہیں، ڈھالیں بھی ہیں۔ اور چند ہی گھنٹوں کے اندر فیصلہ ہوا، کیا ہوا؟ 14 مسلمان شہید ہوئے ہیں، ایک مسلمان گرفتار نہیں ہوا، 70 کافر مارے گئے اور 70 کو مسلمانوں نے گرفتار بھی کیا۔ یہ اسلامی تاریخ کے یہ واقعات جو ہیں، یہ کس لیے؟ افسانوں کے طور پر کہ ہم پڑھیں اور بس، یہ ایک سبق ہے آنے والے مسلمان کے لیے، آج کے مسلمان کے لیے بھی اور آنے والے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے سبق ہیں۔ نبی کی زندگی کے واقعات، نبی کے تربیت یافتہ صحابہ اکرام کی زندگی واقعات ایک سبق ہے۔ اقتدار حاصل کرنے کی خاطر دھرنے بھی دیے جاتے ہیں، ریلیاں میں نکالی جاتی ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا ہوتا ہے۔ ان بدبختوں نے کبھی ایک جملہ بھی مظلوم مسلمانوں کے حق میں کہا ہو؟
خیر وہ تو دور کی بات ہے، خود پاکستان کے جو عظیم مظلوم اکثریت ہے، ہمارے اقتدار پر فائز ہمارے مہربان آئے دن مہنگائی کے بم چلاتے ہیں ان پر، ان کے حق میں پارلیمنٹ میں بھی کوئی آواز اٹھتی ہے؟ یہ دھرنے دینے والے آواز اٹھتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ تم کھا گئے، ہمیں بھی موقع دو۔ بس یہ کھینچا تانی ہے ان کی۔ اس ملک میں بسنے والے بد نصیبوں کے حق میں کس نے آواز اٹھائی؟ میں کہا کرتا ہوں، اور آپ بھی اس بات سے اختلاف نہیں کریں گے، پاکستانی عوام پاکستان کے نام نہاد ارباب اقتدار یا اقتدار کے خواب دیکھنے والوں کے سامنے کیڑے مکوڑے ہیں، جب چاہیں گے ان کو رون ڈالیں گے۔ ماضی میں ایسا ہی ہوا۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ تو اس دنیا سے گئے، حرف غلط طرح مٹ گئے، کوئی نام لینے والا رحمت اللہ کہنے والا نہیں ہے۔ مجھے تو سب کے نام بھی یاد نہیں، کبھی سکندر مرزا بھی ہوتا تھا، اس بد نصیب کو تو اس ملک میں دفن ہونا بھی نصیب نہیں ہوا۔ پتہ ہے کہاں دفن ہوا؟ وہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ مرات مفادات اس ملک سے لینے اور کام کسی اور کا کرنا۔ ایوب خان بڑا دبنگ قسم کا حاکم تھا، کچھ اچھے کارنامے بھی ہیں، ڈیم اس نے بنائے ہیں، نہری نظام اس نے قائم کیے ہیں، یہ ایک ایسے کارنامے ہیں جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد یحییٰ خان بھی آیا تھا، کتنی نیک نامی اس کے نام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ملک دولخت ہو گیا۔ پرویز مشرف بھی اللہ کی دھرتی کی بدترین مخلوق، جس نے صرف ان 69 بچیوں پر، جس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا، کسی کو زخمی نہیں کیا تھا، ان کا مطالبہ یہ تھا کہ کلمے کے نام پر بنائے گئے ملک کے اندر اسلام کے مطابق قوانین ہونے چاہیے۔ ان کو کس انداز سے بھون دیا گیا، کیسی بمباری کی گئی ان پر۔ یہ تاریخ کا بدترین دھبہ ہے، اس ملعون حکمران کے پیشانی پر ہی نہیں بلکہ ہر وہ آدمی جو اس زمانے میں اقتدار پر تھا، کسی درجے کے اندر اس کا معاون تھا، مساہم تھا، اس کی مکروہ پیشانی پر بھی یہ دھبہ ہے، لیکن اس ملک پر بھی دھبہ ہے کہ کلمے کے نام پر بنائے گئے ملک کے اندر کلمے کے قانون کی بالادستی کا مطالبہ کرنے والے نہتے بے سر و سامان اور مسلمانوں کی بچیاں، ان کو آگ میں جلا ڈالا گیا۔ فارس بموں کے ذریعے سے ان کے جسم کو بھی ختم کر دیا گیا۔ ہزارہا قرآن کریم کے نسخے اور بخاری اور مسلم حدیث کی دیگر کتابیں بلڈوزروں کے ذریعے سے اٹھا کر نالے کے اندر پھینکی گئیں۔ یہ اس ملک کی تاریخ کا حصہ ہے۔ ہم ان سے کیا توقع رکھیں گے کہ یہ مظلوم مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھائیں گے؟ بہرحال میرے دوستو، ہر انسان ہر مسلمان سوچے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے کی صلاحیت بخشی ہے، اپنی صلاحیتوں کا استعمال کر کے اپنے مستقبل آنے والی نسلوں کو سنوارنے کے لیے، کہ ہم تو جیسا دن گزر دیکھ لیے، لیکن بالآخر ہم نے دنیا چھوڑنی ہے، اپنے نسلوں کے لیے ہم کیا کر کے جائیں گے؟ ان کو بھی کوئی سبق دے کر جانا ہے، وفاداروں اور غداروں دونوں کا امتیاز کر کے بتانا ہے۔ اللہ سے دعا، ہر مسلمان ہر وقت اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے، اور اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ مانگنے پر خوش ہوتا ہے۔ یہ وہ ایسا نہیں ہے جو مانگنے پر ناراض ہو۔ عربی کا شاعر، اللہ یغضب ان ترکت سوالہ، اللہ سے مانگنا چھوڑ دو گے تو خدا ناراض ہوتا ہے۔ بس توبہ، سچے دل سے توبہ، اور اللہ سے خیر مانگنی کہ یا اللہ ہمیں کو بہتر حاکم دے دے، اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو بہتر حاکم دے دے، تاکہ وہ کم از کم اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے جہاں جہاں بھی مسلمانوں پر مظالم
کہ پہاڑ توڑے جاتے ہیں ان کے حق میں آواز نہ صرف آواز اٹھا سکیں، عملی ان کی مدد بھی کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔